امارت کے زمانے میں پیدا ہوا، یعنی جب وہ گورنر تھے اس زمانے میں پیدا ہوا۔ ان چاروں صحابہ سے عمر میں بھی چھوٹا، اور عمل کا تو دور دور تک کوئی واسطہ ہی، کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں آج بھی۔ یزید دن رات عیاشی میں مبتلا رہا، کیونکہ اس نے عمارت دیکھی تھی اور مالداری دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے فسق و فجور کا سب بعد میں لوگوں کو پتا چلا جب وہ تخت پر بیٹھا، بندروں کو کھلانا، نچانا، کبوتر بازی کرنا اور باندیوں سے اور غلاموں سے رقص کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود تھی۔ اب یہ خبریں جب مشہور ہو گئی تو کیا جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ایسے شخص کو امیر تسلیم کر سکتے تھے، جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، جو چاروں خلفاء کا زمانہ دیکھے ہوں اور جو خود رسول اللہ کو دیکھے ہوں، تو وہ اس عظیم اسلام کے دامن میں کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے؟ ہمارا اور تمہارا حال الگ ہے۔ ہم نے ہر طرح کے امیروں کو دیکھا ہے، ہر طرح کے حاکموں کو دیکھا ہے، چوروں کو بھی دیکھا ہے، ڈاکوؤں کو بھی دیکھا ہے۔ ہمارے سامنے کسی نئے لیڈر کو لا کر اس کی تعریف کر دی جائے تو ہو سکتا ہے پھسل جائیں، کیونکہ بروں کو ہی دیکھتے آئے۔ لیکن وہ چار صحابہ جو مدینے میں ہیں، ان کا حال تو ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ دیکھا اور فاروق اعظم کی عدالت دیکھی ہے، عثمان بن عفان کی سخاوت دیکھی اور حیدر کرار کی شجاعت دیکھی ہے۔ یہ خلفائے راشدین کا سنہرا دور دیکھے ہوئے صحابہ، ان کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے، دن رات عیاشی کرنے والا، باندیوں کو نچوانے والا، اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ وقت ہے، کیسے تسلیم ہو سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ اس نے بلا کر مشورہ لیا۔ مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کو اس نے ایک خط لکھا اور کہا یہ جو بڑے لوگ موجود ہیں مدینے میں ان کو بلاؤ، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، کر کے ان کو میری بیعت لے لینا، تم وکیل بن جاؤ۔ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مدینے نہیں پہنچی تھی، سب جگہ مشہور نہیں ہوئی تھی، تو یزید کا خط آیا ولید بن عقبہ کے ہاتھ۔ ولید بن عقبہ ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن پڑھتے ہی خط کو کانپنے لگ گیا، کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے میرے سر پر جو ڈالا گیا ہے، یزید کو تو یہ لوگ تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ تو وہ ظالم مروان جس کی تاریخ ہے آپ نے سنا، حضرت عثمان ابن عفان کی مہر جس نے چرائی تھی، ان کے قتل کا جو سبب بنا تھا، مروان موجود تھا۔ اس سے ولید بن عقبہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہا چاروں کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو، کہو کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر کے جا چکے ہیں، ان کا بیٹا خلیفہ ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور بیعت کر لو، اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو ان کا قتل کر دو۔ مروان نے سیدھے قتل کا مشورہ دیا۔ یہ بڑے صحابہ کے متعلق ولید بن عقبہ نے کہا ہرگز میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے بلوایا، یہ چاروں صحابہ کو جیسی بلایا گیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، اگرچہ مدینے کو خبر نہیں پہنچی تھی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی، لیکن چاروں کو احساس ہو گیا کہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ملک شام کی آئی ہوئی کوئی خبر ہے۔ وہ اپنی تیاری سے ہی گئے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو لے گئے تھے اور کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا اور پھر معاملات طے کیے جائیں گے۔ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ چاروں دارالحکومت میں آئے، گورنر ہاؤس میں، اور اس وقت ولید بن عقبہ موجود تھا اور مروان بھی موجود تھا۔ اس نے خط پڑھ کر کے سنایا، یزید کا خط آیا ہے اور وہ خلافت کا حقدار تھا، اس لیے امیر معاویہ نے اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، لہٰذا میں اس کا وکیل ہوں، یزید امیر المومنین کی طرف سے میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ موجود تھے، اور یہ دونوں صاحب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ کھڑے ہو گئے، کہا ہمیں ایک دن کی مہلت دے دو۔
ایک دن کی مہلت دے دو. وہ نکلے. حضرت امام حسین کو اس نے پکڑ لیا. کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب یہاں مضبوط خلافت کا کوئی دعوے دار ہے تو حضرت علی کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف پوری دنیا مائل تھی. حضرت امام حسین سے پوچھا تو حضرت امام حسین نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یزید جیسا شخص خلافت کے تخت پر بیٹھ جائے. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی کوئی خبر بھی ہم سنیں، کیونکہ یہ تخت خلافت کسی بادشاہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کی نیابت کا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جس کے اندر نہیں، وہ ان کی نیابت کیا کر سکتا ہے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا معاملہ گرم ہو جائے گا. حسین تو تیار نہیں. پھر کہا نہیں، آپ کو تو بیعت کرنا ہوگا. حضرت امام حسین نے کہا میں اس طرح چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں. جب سارے مدینے والے سب لوگ بیعت کریں گے تب میں بھی علل اعلان آؤں گا، سب کے ساتھ آؤں گا. آج مجھے جانے دو. ولید بن عقبہ نے ان کو بھی جانے دیا. ٹھیک ہے. جیسے یہ گئے، مروان بن حکم کھڑا ہوا اور کہا ولید بن عقبہ کو، کہا کہ تو نے بہت بڑا موقع گنوا لیا. آج ان کو قتل کر دینے کا سب سے بہترین موقع تھا، تو گنوا لیا. اور تو آج ان سے بیعت نہیں لے سکا. مروان کہہ رہا ہے دیکھ لینا زندگی پر اب تجھے حسین سے بیعت کبھی نہیں مل سکی. ایک بار وہ یہاں سے جا چکے ہیں، حسین کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے. تیرے لیے اچھا موقع تھا. ولید بن عقبہ نے کہا میرے لیے ساری دنیا آ جائے لیکن میں حسین کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے قرابت دار نواز ہیں. تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کی شکایت لکھ کر کے بھیجی یزید کے پاس کہ اس کی نرم دلی کی وجہ سے یہ چاروں چلے گئے. اور ہوا کیا، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رات کے وقت ہی اپنا سامان لیے اور مکہ چلے گئے. مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے کہ دوسرے دن پھر یہ گورنر بلائے گا اور زبردستی کرے گا. لیکن مکہ میں جائیں گے تو حرم پاک میں خانہ کعبہ کے اطراف کوئی کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتا جو حرم میں جائے گا. جنگ بھی حرام ہے، قتل و قتال بھی حرام ہے. تو یہ صحابہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی. اب امام حسین مدینہ میں تھے. دوسرا دن آیا تو پھر دوسرے دن پھر اس نے بلایا ولید بن عقبہ نے کہ آؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج پھر کہا کہ نہیں، میں اس بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں اور مجھے زور زبردستی نہ کیا جائے. ولید بن عقبہ نے کہا اے حسین ابن علی، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر ملک شام کا حکم آیا ہے، پریشر میں ہے، میرے اوپر دباؤ ہے. لہٰذا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یا تو میرے اس شہر میں یا حدود میں نہ رہیں جہاں میری گورنری ہے، یا تو بیعت کر لیجئے. امام حسین نے کہا میں شہر تو چھوڑ دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا. اور کون سے شہر چھوڑنے کی بات؟ مدینۃ الرسول. امام حسین اپنے خاندان والوں کو آ کر بتاتے ہیں، اور امام حسین نے اہل بیت کے گھرانے میں یہ بات بتائی کہ آج ہمارے لیے ایسی حالت آ گئی ہے، مدینے میں رہنا ہے تو ہمیں اس کی بیعت قبول کرنا ہوگا اور اس کو امیر المومنین تسلیم کرنا ہوگا، یا تو پھر مدینے سے باہر نکل کر جیسے میرے دو بھائی مکہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، اسی طرح مجھے بھی مکہ حرم کعبہ میں جانا ہوگا. اہل بیت کا بچہ بچہ کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر چھوٹ رہا ہے، اے امام علی مقام، اس کو گوارا کر لیں گے لیکن رسول اللہ کی شریعت چھوٹ جائے یہ گوارا نہ کریں. حضور کے شریعت پر اور اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی دھبا آ جائے یہ گوارا نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا. ظالموں کو پتہ نہیں جو اوپر اوپر کی تاریخ پڑھتے ہیں اور بک بک کر کے ٹی وی میں چلے جاتے ہیں کہ امام حسین نے خواہ مخواہ اپنے بچوں کو جھونک دیا کربلا کے میدان میں، اور یہ سیاسی جنگ تھی نعوذ باللہ. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خروج کیا، خروج کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کیا. جب ایک امیر المومنین ہو گیا تھا، خلیفہ وقت ہو گیا تھا، تو امام حسین بغاوت کر کے کیوں گئے؟ اس طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان ظالم ناعاقبت اندیشوں کو خبر تک نہیں ہے تاریخ کی سچائیاں، انہیں معلوم بھی نہیں ہے
یہ ہو سکتا ہے یزید کی ذریت کے لوگ ہوں یا یزید کے مشاغل اور اس کے کاموں سے اتفاق رکھتے ہوں، اسی لیے اس کو آج بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ آج بھی ایسی قوم موجود ہے، ایک طرف رسول اللہ کا پورا گھرانہ ہے۔ کیا امام حسین جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھ کر پالا ہو، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کا لعاب پاک، امام حسین کا لعاب تھوک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چوستے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یمتص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب الحسین کما یمتص التمر، حسین کا لعاب رسول اللہ ایسے چوستے جیسے کوئی کھجور چوس رہا ہو۔ جس کے حلق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب پاک گیا ہو، کیا وہ ناحق فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ زور زبردستی رسول اللہ کے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دے گا؟ بات اتنی تھی کہ امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ پوچھ وقت ان بے کتاب اور ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ حسین زندہ ہے۔ ان اذانوں کو زندہ رکھنے میں اور اماموں کو زندہ رکھنے میں حسین کا نام ہے۔ حسین کی نگاہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ اتنا نہیں تھا خلافت کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس جب یہ آپشن رکھ دیے جائیں کہ آپ کے بچے محل میں رہیں گے، آپ کا فیوچر حسین ہے، وزارت ملے گی، سب کون چھوڑتا ہے؟ اگر امام حسین مان لیتے، جانتے ہو یزید کتنی خاطر مدارات کرتا، امام حسین کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا، ان کے لیے نذرانے، وظیفے اور ان کے گھرانے کے لیے شاہانہ انداز میں سارے انتظامات رکھتا، کیونکہ جس سے خطرہ تھا جب وہ اس کے مطیع و فرمان بردار ہو جاتے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یزید خزانے کھول دیتا، اور یہ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے مان لینے سے یزید تو میرے لیے خزانے کھول دے گا۔ لیکن امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک کے لیے دیکھ رہی تھی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، یہ مسلح امامت ہے، نماز پڑھنے والے جیسے بھی ہوں، مقتدی ہزار قسم کے آتے ہیں، کوئی داڑھی چلا، کوئی ٹوپی کے بغیر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا ہوا، سب آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن امامت کے مسلح پر جو کھڑا ہے اس کے اوپر سے نیچے تک ساری چیزیں دیکھتی ہے آج بھی قوم۔ اگر کوئی شخص چوری میں مشہور ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں، کیا چور کو آپ اپنا امام بنا لیں گے مسجد کا؟ کسی کا زنا مشہور ہو جائے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے میں جیسا تیسا ہوں لیکن امام نہیں۔ امام ایسا نہیں، چور، ڈاکو اور لٹیرا ہم امام نہیں بناتے۔ میرے عزیزو، یہ جو تمہارے اندر فکر ہے یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے امام علی مقام کا، احسان ہے ان کا پوری دنیا میں، انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلے کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں۔ اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ ہر ایک کے لیے دلیل بن جاتی۔ اسی لیے میرے عزیزو، خالی وہ وقتی جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل۔ اسی لیے امام حسین کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا۔ اگر میرے نکلنے سے صرف میرے گھر کا ہی مسئلہ تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نکلنے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے تو مجھے 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ امام حسین کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ رسول اللہ کے نواسے
جن کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے، رسول اللہ کا دین حسین سے ہے۔ تو جب امام حسین سے پورا دین وابستہ ہے تو پھر امام حسین کو بہت سوچ کر کے قدم اٹھانا تھا۔ ظالموں خالی صرف اتنا بک بک کہہ دینا کہ وہ خامخواہ اپنے خاندان کو میدان جنگ میں جھونک دیے اور سیاسی جنگ کیا، بغاوت کیا، اپنی آخرت خراب کرتے ہو، اپنی آخرت برباد کرتے ہو، تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ اگر ایسے معاملات آ جائیں تب پتا چلے گا، دین کی تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے۔ اب امام حسین گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں، گھر والے تیار ہوئے، ٹھیک ہے مدینہ رسول چھوڑ کر جائیں گے۔ اور وہ رات بھی آ گئی جب رسول اللہ کا یہ عظیم نواسہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی 4 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی، اور پتہ ہے آپ کی ولادت سے پہلے حضور کی چچی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل یہ آئی تھی، خواب دیکھ کر کے ڈر کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی عجیب خواب دیکھ کر کے آئی ہوں، مجھے ڈر ہے۔ کہا کیا دیکھی ہو؟ کہا بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بتائیں تو صحیح خواب کیا ہے؟ تو چچی ام الفضل نے کہا تھا میں نے کل خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں گرا ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، اور فاطمہ کا بیٹا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا وہ مدینے میں پروان چڑھا ہے، اور مدینے میں آنکھیں کھولی ہیں، خطبہ رسول کو سنا ہے، حسین پرورش ہے صحابہ کی جھرمٹ میں، ماں فاطمۃ الزہرا اور باپ حیدر کرار، نانا رسولوں کا سردار۔ اس عظیم جوان کو میدان میں اترنے کے لیے اب جو وقت آیا وہ عجیب اتفاق تھا کہ اپنا شہر چھوڑنا ہوا۔ امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی اس جگہ دفن ہوتا ہے جو جگہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی، لہذا سید الانبیاء جہاں دفن ہے تو مدینہ ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے اے حسین، رسول کا جو سب سے محبوب علاقہ ہے وہ مجھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے۔ امام حسین اپنے خاندان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آتے ساتھ رو پڑے، کہا نانا جان یہ وہی شہر ہے جہاں میں آپ کے کندھوں کی سواری کرتا تھا، یہاں کے در و دیوار گواہ ہیں اور یہاں موجود لوگ بھی گواہ ہیں کہ آپ سے جو میری محبت تھی یا مجھ سے جو آپ کی محبت تھی اس کے قصے مشہور ہیں۔ لیکن آج میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی جائیداد بنانی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے اجازت لیتے ہوئے نکلے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں وہ عجیب سما تھا کہ مدینے والے دیکھتے رہ گئے۔ اہل بیت کا قافلہ جب نکل رہا تھا، اس میں حضرت امام حسین کے بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہن اور کئی لوگ شامل تھے۔ یہ قافلہ بعد میں بڑھتا چلا گیا لیکن مدینے سے نکلنے والے قافلے میں اتنے تھے۔ اور پھر امام حسین اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی قبر کے پاس آئے اور بے اختیار رو پڑے، اپنی ماں کو آخری مرتبہ سلام کہہ رہے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ حسین کا جانا ہم نے دیکھا تھا، حسین واپس مدینے کبھی نہ آئے، اور مدینے والے روکتے رہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ مدینے سے نہ جائیں۔ کئی لوگ آپ کے جبے کو تھام کر پکڑے ہوئے تھے، کہا ہم آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی، ہم آپ کو یہاں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، آپ اگر مدینہ خالی کر کے جائیں تو ہمیں بتائیں رسول اللہ کے گھر میں اب بچا کون؟
آپ کے بھائی شہید ہو چکے امام حسن، آپ کے باپ بھی نہیں ہیں، رسول اللہ کے گھر کی ایک نشانی آپ ہیں، اور آپ جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں۔ کیا مدینہ رسول اللہ کے گھر سے خالی ہو جائے گا؟ اگر رسول اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے تو پھر کس کا گھر رہے گا؟ مدینے والوں کی وہاں پر جو بہتابی تھی، آہو فغاں تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ لڑنے کو تیار ہوئے اور تلواریں نکال چکے تھے۔ کہا حسین ابن علی ہماری تلواریں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا، میں رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر، لیکن کل کو جو عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر یعنی یزید، یہ مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا، اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی، ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس گھر کی تاریخ کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے پھر گھر میں آتے تھے۔ دوسری جگہوں پر جبرائیل امین براہ راست حضور پر وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر آتے، لیکن جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضور ہوتے تھے تو جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہو چکا تھا، اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا۔ اہل بیت نبوت کا یہ گھرانہ، رسول اللہ کا یہ خاندان سب چل پڑا تھا۔ مدینے والے کہتے بھی تھے کہ کیسا وقت آ گیا کہ آج نبی پاک نے جس مدینے کو عظمت کا بلند مقام دے دیا، اس مدینے میں ان کے ہی گھر کے لوگ رہنے کے لیے آج پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت نکل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، تقریباً 4 تاریخ تھی جو حضرت امام حسین کی پیدائش کی تاریخ۔ جب تقریباً 4 شعبان کی تاریخ 4 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں نے شاندار استقبال کیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینے سے سلامتی کے ساتھ، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کے لیے مبارکبادی ہو۔ ولید بن عقبہ سے، مروان بن حکم سے، یزید سے آپ نے جان بچا لی، اب امن و امان میں آپ رہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن برا ہو ان کوفی شیعوں کا۔ شیعان علی ایک جماعت ہے جو بعد میں چل کر شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ کا مطلب حمایتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی، شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا، جو کوفہ میں رہتے تھے، برسوں سے حضرت علی کے زمانے سے تھے، کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تب پھر امام حسین بھی گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ یعنی حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ امام حسین نے منع کیا، کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسین گئے نہیں، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے، آپ آ جائیے۔ اب جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے،
عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا، اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے، اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹا ہے، تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، رسول اللہ کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، پورا عرب بیعت کر لے گا، اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے۔ تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق، اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر۔ عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے، وہاں کے جو سردار تھے، ان کی دستخطیں تھیں، ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا، کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، کوفہ والوں نے لکھا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے، لہذا ہم اس کی امارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے۔ اے علی کے بیٹے حسین، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا، اس کے بعد لوگوں سے پوچھا، اب سنیے، کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا؟ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ غدار لوگ ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے، اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں، مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا، لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے، اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے، کوفہ والوں کے حالات بتائے۔ امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تب پھر صحابہ نے وہی بات کی، کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں، طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں، کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں، آپ مت جائیں۔ دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا، تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی، اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی، اس کو امیر کیسے بنایا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے گا، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے۔ میرے عزیزو، تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے، تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی، یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے۔ تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہ رکے،
حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور عام بات نہیں ہے، عام بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہیں نا، امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے۔ یہ محبت کی لڑائی ہے، دشمنی کی نہیں، کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا، اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کی مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں، یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے، بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید، ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر، ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا، اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے،
رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو۔ عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے، حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا۔ یزید زور سے طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا، اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی۔ ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا، اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ایسے ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا۔ روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو، ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے، اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے۔ اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، عینی گواہ بھی تھے، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ، مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ، امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے، میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے، انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا۔ یہ خط تو آیا لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں، یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، اس کو اتار دو، حالانکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کو اتار دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایتی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا، اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ وہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا، اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھی۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے۔ عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا،
کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف، مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا، کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے، رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے، روز انتظار میں تھے، کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اب وہ آنے والے۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے، مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا، اے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے، کوفہ والے بس جیدڑ بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا، تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا، اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو، لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3,000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے
تلاش کر کے معلوم کر کہ مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہیں۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا، تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے، مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا، یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے، وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے۔ انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں، میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے، پولیس کو ٹپ دینا ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹوپی ڈالتے ہیں، یہی کاروبار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا۔ 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے، وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے، تمہارا ہی نمبر ہو۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا، یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی، کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کا راز ہے۔ تو ان پر پریشر ڈالنے لگے، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے، بچپن کی دوستی ہے، کچھ تو بتاؤ، اچھا اشارہ تو بتاؤ۔ میرے عزیزو آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے، تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے والا، اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی، حضور نے بلایا، پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو؟ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا، کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے،
حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا۔ میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا، میں نے اشارہ کیا تھا بس۔ جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا مکمل طور پر ابو لبابہ کا بائیکاٹ کرو، کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، مصافحہ بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو لبابہ کے متعلق اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا، اور آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی جاؤ گے، وہاں ستونوں میں، مسجد کے اندر جو ستون ہے نا، ان ستونوں میں ایک ستون حضرت ابو لبابہ کے نام سے ہے۔ ابو لبابہ نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس کمبے سے باندھ دینا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو۔ ان کو رسی سے ان کی بیوی باندھ کر چلی جاتی۔ حد تو یہ ہے وہ مدینے والے کیسے تھے، صحابہ تو دیکھتے تھے ان کو، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر رسی سے باندھ دیے جاتے، کھانے کے وقت ہاتھ کھولتے، ان کی بیوی بھی کچھ پوچھو تو منہ پھیر لیتی، کہتی رسول اللہ نے منع کیا، تم سے سلام بھی نہیں کیا جا سکتا، کلام بھی نہیں، جینے کا حق ہے اس لیے کھانا دیا جا رہا ہے۔ بیوی تک نہیں بات کرتی تھی۔ حضرت ابو لبابہ پر یہ دن ایک دن دو دن کا بائیکاٹ نہیں، تقریباً 33 دن تک چلا۔ حضور نماز پڑھاتے تھے لیکن ان سے ملتے نہیں تھے، اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کا اعلان فرماتا ہے، حضور پر وحی آتی ہے جن سے یہ غلطی ہو گئی اے رسول اللہ نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا۔ حضور اپنے ہاتھوں سے رسی کھولتے۔ یہ بات بیچ میں آئی ہے تو اس لیے مجھے عرض کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، ان کی خبریں لے جا کر کے بڑے عہدے داروں کو بتانا، ٹپ دینا، اس میں ہماری عزت بڑھے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تمہارا؟ چند جرائم میں پولیس تمہیں معاف کر دے گی، اتنا ہی، کچھ نہیں ہے۔ عزت حاصل کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، اتحاد ہوتا، یونٹی ہوتی۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی جاسوسی وہ کرے، اس کی جاسوسی یہ کرے، جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو، اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو۔ اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے، یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میں ان ظالم سے کہوں گا ظالموں، مردہ کھانے والوں، توبہ کر لو۔ بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دن باقی ہے، ابھی دن باقی ہے۔ تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے محمد اور ابراہیم آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو کہ ایک دن بدلیں گے، وقت بدلے گا، تمہاری حالت ایسی ہوگی جانے سے پہلے اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے، اور تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا۔ والے تھے قاضی شرح، امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماقل غلام، اس کے ساتھ یہی ہوا۔ آپ مدینے طیبہ 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا، جن کے لیے وصیت عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا۔ صاحب نے کیا کیا، اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا، رات کے وقت سجایا سنوارا، اور ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے، لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے، شامل ہو جاؤ، بلایا، اپنے گھرانے پہنچ جاؤ، کیا بات ہے ہانی بن عروہ ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ شہید ہو، کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا، قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر مبتلا ہو؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے۔ مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو، اپنے روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں، قافلے تک پہنچا کر، اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر دور سے دکھا دیا، حضرت حانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا، چھوٹے بچے تھے،
تو اس نے وہ غلام رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور قافلہ چلتا رہا، دھول لڑتی رہی، ہاں یہ تو کبھی اہل بیت گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، وہ معقل بھی نہیں تھا، یہ غلام معقل جو غلام تھا، کانٹے چبھتے رہے. اس نے کہا میں یہ کوئی بچے محب اہل بیت نہیں، میں پڑھتے رہ گئے، رات گزر گئی، گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ میں ان ملا، کی طرف سے آیا کرتا تھا، اور ڈرتے ہانی سہمتے بن یہ عروہ قافلے دیکھ کے کر چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے مسلمان نکلے کو تھے اگر وہیں آ کسی کر نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا کوفہ کی مسلمان سرحدی ہی تھی، مارا ہے. ڈرے سہمے ہوئے تھے. اکثر یہی ہوا ہے تو تاریخ ان میں. دونوں بچوں کو ایک شخص جب نے تک دیکھ اپنا لیا کوئی گھر کا بھیدی اور نہیں پکڑ ہوتا، کر گرفتار تب تک کر کے تو عبید اللہ کوئی بن دشمن زیاد ہم کے پر پاس غالب نہیں حاضر ہوتا. کر دیا. پوری تاریخ میں دیکھیں آپ زیاد یہی نے ہوتا کہا ہے. ان بچوں کو جیل میں ہانی ڈال بن عروہ ابھی نے ان کہا کا تو قصہ اب بعد یہ میں تیری دیکھا جائے. جاسوسی تھی تو سن جیل لے، میں ڈال حقیقت دیا گیا. بات یہ ہے مسلم اور بن ڈالنے عقیل کے خود بعد آئے ہیں میرے گھر، ابن اور وہ زیاد اہل کی بیت طرف سے سے ہیں، نگرانی کا میں حکم ان کو تھا، منع لیکن نہیں کر جیل کے سکتا، جو اس لیے میں داروغہ اپنے تھے، گھر میں مشہور رکھا ہوں. نام ہی، وہ اہل مسلم بیت سے بن محبت عقیل کرنے کے بھی یہ والے. بات چل رہی تھی، انہوں نے کوفہ رات میں کے یہ وقت بات جیل کا گردش دروازہ کرنے لگ کھولا اور گئی بچوں کو کہ آزاد وہ کیا اور قبیلہ کہا بنی ان کو بھیج مزعج دیتا کے ہوں. تھے، ایک قبیلہ تھا بنی ان بچوں مزعج، کو اس قبیلے انہوں کے نے ہانی بن آزاد عروہ کر دیا سردار اور پھر تھے، بھیج مشہور دیا ہو کوفہ گئی سے ہانی باہر. بن عروہ کا قتل ہو گیا، یہ ان کو بچے مارا کوفہ گیا. سے باہر نکلے، تب سارے ان اور کے دریائے خاندان کے فرات کے لوگ اور کنارے سب کے سب جمع ہو گئے. ایک درخت کے یہ نیچے تعداد بھی تھکے ہارے قریب سو رہے تھے. 12,000 کی تھی. ایک خاتون پانی امام بھرنے کے لیے مسلم بن آئی، انہوں عقیل نے اس میں دیکھا گلاب جیسی باہر رنگت نکل کی کر کے حسین آگے کوفہ شہزادے کے کس جتنے کے لوگ ہیں ان کو لے کر عورت قریب آئی، ہاؤس پوچھا کا گھیراؤ کون کر لیا، کام مسلم بن سب عقیل کو کے بچے ہیں. باہر وہ خاتون جمع کر لیا. تڑپ امام گئی، مسلم کہا بن عقیل نے کہا اس اے وقت بچوں، تک نہیں میری جائیں گے جو جب مالکن تک ہے ہانی میرے بن گھر، عروہ کے قتل جس کے کی بارے میں میں ہم کنیزہ ہوں، ابن زیاد سے وہ بدلہ نہ خاتون لیں گے. سیدہ کوفہ فاطمہ والے نعرہ الزہرا کی لگاتے ہوئے کنیز آگے ہے. یہ وقت بھی وہ ایسا تھا رسول امام اللہ کے مسلم بن گھر عقیل کام چاہتے تو کرنے پورے والی گورنر خاتون ہاؤس کو میری تباہ کر مالکن دیں. ہے آج، لیکن اگر جب وہ 12,000 دیکھے لوگ گی آئے تو تھے خوشیوں سے پھولے نہ تو ابن سمائے. زیاد نے کیا خوش کیا، ہو جائے گی، ہانی چلو بن میرے عروہ گھر. کو اس نے قتل نہیں ان کیا دونوں تھا، شہزادوں گرمائی کو وہ اٹھائی گورنر اور ہاؤس اپنے میں گھر لے قید آئی. کر کے اپنی رکھا تھا. مالکن بوڑھے سے صحابی کہا تھے، ایک ان کو خاتون پکڑ آج کر کے ہمارے چھت گھر پر لایا بشارت گیا، آ گئی. اور یہ مسلم بن زور عقیل کے زبردستی ان سے شہزادے کہا گیا فاطمہ اپنے کے قبیلے گھر کے والوں سے لاڈلے کہہ آئے دو ہوئے. واپس وہ چلے خاتون جائیں، دیکھتی اپنے ہے، قبیلے والوں سے کہہ وہ دو تو مسلم بن خوشیوں میں عقیل کا حج ساتھ کرنے چھوڑ لگتی ہے، دیں، میرا گھر آج ورنہ بہاروں ہانی سے بن بھر گیا، عروہ تمہارا قتل میں ہو جائے رسول گا، اللہ ٹکڑے کے ہو جائیں. خاندان کو اپنے گھر ہانی کب بن لا عروہ سکتی چھت تھی، پر آئے اور آج اعلان میری کیا، اے قسمت لوگوں جاگ میں گئی، زندہ ہوں، بچوں مجھے کو نہیں نہلایا مارا گیا، دھلایا. لیکن اور بات انہیں یہ ہے گرم فتنہ و کھلایا فساد ہو اور رہا کہا ہے، بچوں تمہیں تم کسی لوگ سب بات کی منتشر فکر ہو نہیں، جاؤ. تم میرے گھر آرام تو کرو. ابن زیاد کی جب طرف سے ایک مناسب آدمی کھڑا ہوگا میں ہوا تمہیں خود لے جا کہ کر اے مدینے بنی چھوڑ مزیج آؤں کے گا. لوگوں تم سے اس ابن خاتون زیاد کی کی بے کوئی پناہ دشمنی محبت نہیں تھی ہے، ان ہانی بن شہزادوں سے، عروہ کا وہ دوست لیکن ہے، تاریخ میں تم ایک سب عجیب مسلم بن اتفاق عقیل سے رہا دور ہے. ہو جاؤ. شیطان ہانی کے بن گھر عروہ کبھی کو ولی کوفہ اور میں ایک کبھی ولی عزت کے دار گھر عہدہ دیا شیطان. جائے گا، یہ اور ان رشتے کو یہاں پر دیکھنے کو عزت ملے و ہیں. تکریم سے اس نوازا جائے. محب اہل بیت قبیلے خاتون کے کے سارے گھر لوگ نکل اس کا گئے. جو یہی شوہر وہ تھا تاریخ ہے حارث نام کا، جب امام یہ مسلم بن بدبخت عقیل لالچی آدمی رات تھا. کو نماز یہ دن پڑھانے بھر کے لیے عبید اللہ کھڑے تھے، بن عشاء کی زیاد کا دیا 12,000 ہوا لوگ انعام تھے، کا لالچ لے کر رات گھوم بھر رہا یہ تھا. قضیہ چلتا لوگ رہا، جگہ جگہ اور سارے گلیوں میں قبیلے بنی مزیج یہ کے بات کوفہ مشہور والے ہو چکی تھی. چھوڑ چھوڑ کہ کر کے عبید جاتے اللہ بن رہے. زیاد نے دن صبح دو کے بچوں وقت کو امام گرفتار مسلم بن کر کے عقیل جیل کے میں پیچھے رکھا تھا، فجر میں، اور صرف داروغہ 3 نے لوگ ان باقی. جیل کے دروازوں کو کھول کر 3 بچوں کو لوگ آزاد باقی کر رہے. دیا. بچے بھاگ تاریخ میں گئے، ایسا لیکن باپ ہوا کبھی کیا، سنا ہے ابن آپ نے؟ زیاد نے داروغہ کو 12,000 بلایا، لوگ ایک مشکور بیت کو چھوڑ پوچھا کر کیا کے کیا، جائیں اور اور میں 3 نے لوگ بچوں باقی کو رہ چھوڑ جائیں. دیا. کہا کیوں یہ چھوڑ رسول دیا؟ اللہ کے خاندان کہا والوں اس کا لیے بہت چھوڑ عظیم دیا امتحان کہ کل قیامت کے امام دن اگر مسلم بن میرا عقیل نے نام دیکھا کہ سارے دوزخیوں چھوڑ کے کر چلے درمیان گئے. آ جائے لیکن تو ہوا رسول کیا، اللہ سب کی کے جانے بارگاہ کے میں میں بعد عرض کروں گا، حضرت امام اے مسلم اللہ کے بن نبی، میں عقیل تمہارے شہزادوں کو تیسرا جیل گھر سے ڈھونڈنے چھوڑا والے تھا تھے آج کہ مجھے کسی کے جہنم گھر سے پر آزادی رکوں مل جا کر. جائے. میں تو اس پہلے تمنا مختار کو لے بن کر عبید آزاد کے گھر میں کیا. تھے، تو دوسرے ابن حانی بن زیاد نے عروہ کہا کے اگر گھر میں. تیری وہی تمنا اب ہے تو حضرت تو امام وہاں مسلم پہنچ بن جا، عقیل جہاں جلدی سے گزرتے پہنچ جا. تھے، یہ کوفہ کہتے والے ہوئے اپنا گھر داروغہ بند کا کر اس نے دیتے. قتل کر دیا تھا.
مشکور کو کوفہ بھی والے قتل گھر کر بند دیا کر دیتے اور ان کی پھر وجہ اب سے کے بعد ہمارے جو اوپر عذاب آ غضب جائے میں آ کر کے اعلان کہ کیا ابن زیاد ہمیں ان دو چھوڑے گا نہیں، شہزادوں ہمیں کو مار ڈھونڈ ڈالے کر لائے گا، اسے امام 100 مسلم بن اونٹ عقیل انعام میں دیے جائیں گے، گھومتے اتنا ہی رہے، مال پھرتے دیا جائے گا۔ رہے، اب لالچی دن بھر کوفی ہر کسی نے جگہ آپ کے لیے ادھر دروازہ ادھر نہیں گھوم کھولا، رہے تھے ان بچوں کی تلاش کوئی میں، دروازہ نہیں جگہ کھولا، جگہ مارے بھوکے اور مارے پیاسے گھوم رہے کوفہ تھے، میں۔ اور یہ یہ وہ حارث کوفہ ہے نامی جو شخص 3 دن میں دن بدل بھر گیا۔ تلاش کر کے رات کو اپنے گھر عبید اللہ پہنچا بن ہے، زیاد کے آتے ہی اپنی بیوی کے پورے پاس لوگوں کی آیا اور طبیعت سو رہا چینج ہے ہو گئی۔ رات کے وقت، ایک لیکن عورت اسے یہ تھی خبر توعا نہیں نام کی، کہ جن بچوں وہ کو اہل ڈھونڈ رہا بیت تھا سے وہ محبت بچے اسی کرنے کے گھر والی میں آرام کر رہے ہیں۔ امام مسلم بن خاتون عقیل تو کو دیکھتی جانے اور لے تارانے کر کے آ اہل جاتی، بیت میں میرے سے گھر تھی، میں رک جائے۔ محبان اہل بیت میں چاہے سے تھی، پورا زمانہ اس مخالف خاتون ہو نے تو جائے، حق ادا میں کیا تھا اپنی جان محبت کی اہل بازی بیت لگا کا، دوں گی، لیکن بچوں کو رسول کھلایا اللہ کے گھر پلایا والوں سلایا، کو اس بچے طرح نرم اور میں نازک بستر پر راستوں سوئے پر تھے، گھومتا رات پھرتا کو نہیں ان دیکھ دونوں سکتے، آپ شہزادوں آئے نے میرے خواب گھر۔ دیکھا، امام حضرت مسلم بن محمد عقیل جو اس بڑے عورت کے گھر صاحبزادے گئے، تھے، تو ابراہیم جو چھوٹے یہ صاحبزادے تھے، عورت بڑی خواب میں جانب دیکھا صاحب اپنے تھی۔ باپ کو، اب ادھر ہوا یہ کہ خواب ہانی میں بن یہ عروہ دیکھا کا قبیلہ ان تو دونوں چلا گیا۔ شہزادوں نے رسول اب کریم ہانی بن صلی عروہ اللہ کو تعالی جو علیہ اس نے وسلم دعویٰ کیا تھا کہ مسند ان کو نشین عزت سے ہے، نوازا جائے صحابہ گا، ارد کچھ گرد نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں
اور ان کو مسلم بن دوسرے دن عقیل کھڑا کیا گورنر ہاؤس نے کہا جبے میں مسلم بن عقیل کو میرے رسول اللہ حوالے کے کے پاس آ رہے ہیں، ہانی بن ان عروہ کے نے جسم کہا پر خون ٹپک رہا ہے، میں اپنا میرا آقا سارا صلی گھر اللہ اور تعالیٰ علیہ جان وسلم نے تیرے دیکھا حوالے کر سکتا اور ہوں۔ مسلم بن عقیل کو تیرے سے حوالے نہیں پوچھا کروں۔ مرحبا، آ اب جاؤ ان کی مسلم، دوستی بھی تمہارے ختم ہو لیے گئی۔ میں پانی لیے ہانی کھڑا بن عروہ ہوں، نے جب لیکن ایسی اے مسلم سختیاں کی اکیلے آگے تو بچوں کو عبیداللہ کہاں بن چھوڑ زیاد آئے نے ہو؟ فوجیوں سے بچے کہا کہاں کہ ہیں؟ اس بوڑھے کو مسلم بن عقیل نے کہا یا باہر رسول لے جاؤ اور اللہ، رسی میرے سے پیچھے باندھ کر پیچھے کے آنے والے ہیں، راستوں پر میں کھینچو انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تاکہ کوفہ اتنا والے سننا دیکھتے تھا، یہ بچے ہانی خواب بن دیکھ رہے عروہ تھے، کو بچک کر عبیداللہ اٹھ بن گئے زیاد کے اور ظالم فوجی ایک دوسرے رسیوں سے سے باندھ چمٹ کر کر رونے کوفہ کی لگے۔ گلیوں میں دونوں نے کھینچتے رہے۔ سیم خواب دیکھا تھا، صحابی ایک رسول دوسرے کو خواب بوڑھے بتایا، صحابی تھے، دونوں 80 نے کہا سال کی میں نے بھی عمر۔ بابا جان کو دیکھا، جب دوسرے نے گلیوں کہا میں میں نے بھی کھینچا بابا جاتا تھا جان وہ کو کھڑے ہو دیکھا، کر پوچھتے رسول تھے، اللہ کی چیختے تھے، محفل میں کوئی ابا ہے، جان کو کوئی مجھے خونی لاٹھی جبے تو میں دے تر دے، کوئی بتر ہم رسی نے تو دے دیکھا دے، میں ہے، کسی سے اللہ عبادت کر لوں۔ اکبر، یہ بچے ان سے کا ہم خود کر کا رو قبیلہ رہے بھی تھے، ان کی قریب آوازیں آنے کو بلند ہو تیار گئی، گھر میں یہاں بچوں تک کی کہ آواز، جماعت وہ پھراتی بے ان کو اولاد شخص تھا، گورنر ہاؤس پر رات لایا کو گیا۔ جاگ گیا، اپنی جب بیوی انہوں سے نے پوچھا سخت جملے ہمارے کہے، گھر اے تو کوئی عبیداللہ اولاد بن نہیں، زیاد، یہ بچوں کے سن رونے لے، کی میں آواز گواہی کہاں سے آ دیتا رہی ہوں، ہے؟ تو کذاب بیوی نے ابن کہا شاید کذاب پڑوسی ہے، کے گھر سے اور جس آواز کی آتی ہوگی، خلافت کا تو تم سو دعویٰ جاؤ۔ کرتا ہے، بیوی نے منع یزید کیا وہ بتانے سب سے سے، بڑا پھر دجال اس ہے، ظالم نے کذاب کہا ہے۔ نہیں اس مجھے تو بات پر لگتا ہے میرے عبیداللہ گھر بن میں بچوں زیاد کی نے آواز حکم ہے، دیا پڑوس اور کے گھر ہانی کے بن بچوں عروہ کی رضی آواز اللہ اتنی تعالیٰ عنہ تیز کو نہیں پٹک آتی۔ کر کے قتل کر خاتون دیا۔ نے بہلایا، صحابی پھسلایا رسول کو اور شہید کہا کر کہ دیا تم سو گیا۔ جاؤ، لیکن اس میرے ظالم نے عزیزو، کہا مجھے یہاں سے دیکھنا ہے، کوفہ میرے میں گھر جو کی تلاشی لینی اہل ہے۔ بیت گھر اطہار کے ڈھونڈتے ہوئے جانصاروں آیا کی اور شہادت اسی شروع ہوئی، حجرے اس میں میں آیا پہلے جس میں بچے ہانی سو بن رہے عروہ تھے تھے۔ اور اٹھ کر اور کے اس کے یہ بعد ایک دوسرے کو وہ چمٹ مسلم کر بن رو رہے اوسج تھے۔ اسدی حارث آتے ہی جو محب پوچھتا اہل ہے بیت تھے، ان اے کا بچوں قتل تم ہوا۔ کس کے ہو؟ پھر کس کو آپ بیٹے ڈھونڈنے میرے کے گھر لیے بھیجا بھیجا کہ کہ جہاں بچے کئی تو اس مسلم گھر بن کو عقیل ہیں مہمان اہل ان کو بیت ڈھونڈ کر سمجھتے کے لاؤ۔ تھے۔ دیکھا یہ تھا حالات ایک ہوتے دن رہے پہلے خاتون نے اور نہلایا توآ نامی کی دھلایا ہے، عورت کے گھر کھانا مسلم بن کھلایا ہے، عقیل تھے۔ ہمارے گھر ہمارا اتفاق ایسا کہ جانثاروں کا اس یہ توآ گھر ہے۔ نامی عورت کا بچوں نے جو بیٹا تڑپ کر تھا، کہا اے محمد شخص بن ہم تو اشعث، مسلم وہ بن ابن عقیل کے زیاد کا شہزادے ہیں، درباری تھا، ہم اہل فوجی تھا۔ بیت نبوت سے تعلق اس رکھتے کو ہیں۔ خبر ملی اتنا سنتے تو ہی ابن حارث زیاد سے آ کر دونوں کے کہا بچوں میری کے ماں نے بال پناہ دے پکڑ کر رکھی کھینچ مسلم کر بن کے عقیل۔ اٹھایا، کہا لیکن دن میری بھر ماں تمہاری بہت تلاش ڈھیٹ میں ہے، مانے گی سرگرداں نہیں۔ تھا، میں نے مجھ سے کہاں بھی کہاں لڑ کی جائے خاک گی، چھان ماری، مسلم بن تمہیں عقیل کو ڈھونڈتے حوالے نہیں ڈھونڈتے کریں۔ تھک گیا اور تو تم کیا میرے کیا گھر جائے؟ کے ابن بستر پر زیاد نے سو رہے پوچھا ہو۔ تو اس نے کہا دونوں بیٹے نے بچوں میرے کے ساتھ گال 10 پر فوجیوں تماچے کو مارنے بھیجو، لگا، کسی نہ غصے کسی کے طرح مارے گرفتار دونوں کر کے بچوں لاؤں کو تھپڑ رسید تو کرتا 10 رہا۔ فوجیوں یہ کو یا بچوں 12 کا منظر فوجیوں کو دیکھ لے کر کے کر اس یہ کی محمد خاتون بن بیچ اشعث میں آ آیا گئی، کہا ظالم اور تو اپنی اپنے ماں سے آ ہاتھوں کر کو کہا بچا کہ لے، ماں تو کل تو ایک قیامت کے مجرم دن کو پناہ فاطمہ دی کے ہے۔ سامنے کھڑا ہوگا، ماں تو نے علی ایک کے سامنے غدار کھڑا کو اور ہوگا، دھوکے باز رسول کو اللہ اور کے سامنے خلافت کے کھڑا باغی ہوگا، کو پناہ ان کے دے، گھر والوں تمہیں کو پتہ دی نہیں ہوئی انجام تکلیف کیا کا ہے؟ کیا جواب دے توآ سکتا باہر ہے؟ نکلی اور حارث کہا کے سر مجھے پر افسوس ہے یہ اس دن لالچ پر کا جس بھوت دن میں نے سوار تجھے تھا، دودھ اس پلایا۔ کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ اس آئی، دن پر وہ مجھے بچوں کو افسوس ہے بالوں سمیت اور تو کھینچتا کہتا ہوا ہے میں باہر نے لا رہا باغی کو تھا، پناہ دی بیوی ہے۔ قدموں میں گر نہیں، گئی، در حقیقت لپٹ میں گئی نے اور رسول بار اللہ بار کے گھر اصرار کو اپنے کیا، گھر میں آج بسایا۔ ایک بار میری مان لے، ان بچوں میں نے کی رسول جان اللہ بخش کے دے، گھر کو میں زندگی اپنے بھر گھر تیری میں غلامی بسایا کروں، ہے۔ تو جو کہے مسلم وہ بن مان لوں، عقیل تیرے اپنی حوالے جان نہیں ہوں گے۔ قربان کر دوں، لیکن اپنے حارث بیٹے کو سے نہ وہ لڑ ماننا گئی۔ تھا، نہ مانا، اب یہ 12 یہاں تک لوگ کہ امام بیچ مسلم بچاؤ بن میں اپنی عقیل کو بیوی کی پکڑنے ناک آئے۔ کو پھوڑ دیا، پہلی اس کے چہرے مرتبہ کو امام زخمی کر مسلم بن دیا عقیل اور کو اسے تلوار بے ہوش نکالنی کر پڑی۔ دیا، اپنی بیوی کوفہ کو میں مار مار کر پہلی مرتبہ پھر جب تلوار گھر سے نکالی اپنی تو یہی 10-12 تیز سے آپ تلوار کا مقابلہ تلوار کو ہوا اٹھایا اور یہ کہا 10-12 چلو اے بچوں یہ تمہارا وقت آ گیا، حیدر تمہارا کرار باپ رضی جہاں اللہ گیا تعالیٰ ہے عنہ کے میں گھر تمہیں کا وہاں شیر جلدی ہے۔ کیوں نہ پہنچا دوں، مسلم بن تم بھی عقیل وہاں کی پہنچ تلوار جاؤ چمکتی تاکہ تھی عبیداللہ اور بن سامنے زیاد وہ نے بھاگے جو پھرتے 100 تھے، اونٹ کے کتوں کی طرح، انعام کوئی کا پکڑنے کو یہ آتا نہیں۔ اعلان
اعلان کیا ہے یہاں تک میں کہ اس کا ایک شخص حقدار بن قریب جاؤں، آیا کل میرے اور گھر امام 100 مسلم اونٹ بن آئیں گے، عقیل پر میرے حملہ گھر کرنے اتنا ہی لگا، مال آئے گا، آپ بس مجھے کا تمہاری گردنوں اس کی پہ لے تلوار جانا ہے، منہ پر تمہارے گری، کٹے جس ہوئے سے آپ کا سروں کو ہونٹ لے کٹ جانا گیا۔ ہے، ان بچوں کے بالوں امام کو مسلم پکڑ بن کر عقیل وہ کا ہونٹ کھینچتا کٹ گیا۔ ہوا دریائے امام فرات کے مسلم بن قریب آیا۔ عقیل عزیزان گرامی سخت وقات شدت تاریخ کی کی یہ دھوپ ہے سچائیاں اس جب دن۔ ہم پڑھتے ہیں آنکھیں توآ بھیگ نامی جاتی خاتون ہیں، سے کہتے ہمارا ہیں، جسم بوجھل ہو اے جاتا ہے، محب اہل کلیجہ بیت، منہ کو جان آتا ہے۔ ساران اہل ان بیت کی بچوں کی خاتون، اس وقت بھی مجھے محبت تھوڑا یہ پانی تھی، دے دو، دونوں ایک دوسرے میں سے پانی لپٹے ہوئے۔ پیوں گا اور ان کا حارث کام سے کیا تمام کہتے کروں۔ ہیں؟ خاتون محمد جو پانی بڑے لائی، صاحبزادے تھے ایک وہ کھٹورے یہ میں کہتے پانی حارث لائی، ایک امام بات مسلم بن کہتا عقیل ہوں، پانی میری کے لیے آخری جیسی یہ بات سن لے، کھٹوری اس آگے لیے کہ کرتے ہیں، پہلے خون جب پورا تم اس تلوار پانی میں چلائے گرتا۔ تو میری گردن پر آپ مار نے دینا، پانی پھینک اس دیا لیے کہ کہ یہ خون چھوٹا کا جو ہے قطرہ پانی اس کا میں مل قتل جائے میں تو دیکھ نہ حرام ہے، سکوں گا، پانی نہیں پیا میں اس جا کے سکتا۔ قتل کو اپنی آنکھوں خون سے پینا گوارا نہ حرام کر ہے۔ سکوں گا۔ چھوٹے نے بڑھ کر کے دوسرا اس کو کھٹورا، تھام لیا اور دوسری کہا، کھٹوری لائی حارث گئی۔ ہرگز میرے آپ بھائی جب کی مت لبوں کے سننا، قریب اس لگاتے لیے اس کہ میں بھی پہلی خون تلوار ٹپکتا میری تھا۔ گردن پر چلانا، آپ میں نے وہ اپنے پانی بڑے بھی بھائی چھوڑ کے دیا، قتل کہا کو دیکھ صاف نہ پانی سکوں گا، پینا مسلمان تمہارے کے لیے باپ ویسی حلال ہے۔ پہلے مارے جا چکے خون ہیں، جس پانی ان کو میں مل جائے وہ گورنر حرام ہاؤس ہے، سے میں حرام پٹک کر ان پانی کی آخر وقت ہڈیاں نہیں توڑی پی جا سکتا۔ چکی ہیں۔ ہم اس غم تیسری سے ابھی مرتبہ لایا باہر گیا، نہ نکل تیسری پائے، مرتبہ بھی وہ ہمارے کھٹوری بھائیوں کی خون موت سے لال ہمارے ہو گئی۔ سامنے نہ ہو،
ایک آپ نے رکھ دوسرے دیا پر اور کہا بحث و شاید مباحثہ اب کر میری رہے ہیں. زندگی میں ایک دنیا کا کہتا پانی مجھے نہیں. پہلے قتل کر دو, دوسرا امام کہتا مسلم بن پہلے مجھے عقیل قتل کر دو. لڑنے جب کے لیے قتل پھر ہونا باہر ہی آئے ہے تو ان یہ ظالموں نے کیسا کیا کہا, مزاج تھا جو محمد بن رسول اللہ اشعث کے وغیرہ خاندان میں تھا. ہاں مسلم ہم مرنا ہے تم ہی سے نہیں لڑنا نہیں تو چاہتے, بھائی کی موت امان دیکھ دیتے کر ہیں. کیوں مرے, ایک بھائی شخص کو اس میں مرتا سے ہوا کہا میں دیکھ کر کیوں امان مرے, دیتا ہوں, مرنا ہے بس ہی تو بات پہلے اتنی ہے اپنی کہ تم جان دے چلو دے. عبید بھائی اللہ کی بن زیاد حفاظت کے ہو سامنے سکتی ہے تو ہو تمہارے جائے. آمنے سامنے یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے. جیسے میرے آج آقا آتے کا نا بنایا ہوا پولیس والے سے مزاج بات تھا. کرنا ہے, دونوں شہزادے جب بحث و بات مباحثہ کرنے کے کرتے لیے رہے, جانا ہے. حارث نے امام دونوں مسلم کی بن گردنوں عقیل کو سے کہا, پکڑا صرف بات اور کہا کرنے کے تم لیے چلو. دونوں کی خواہش پوری ایک اور ساتھ اس وقت کرتا عربوں ہوں. میں امان تلوار دینے کا ہوا مطلب میں یہ ہوتا لہرایا ہے اور کہ ایک پھر جنگ ساتھ نہیں ہوتی. گردن پر مارا, اور جس اس سے کے لیے دونوں جس نے شہزادوں امان کے دیا سر وہ ہوا تلوار میں اٹھا اڑ گئے. لیتا. اور عرب ان میں یہ نونہالوں دستور کا تھا. ایسا امام قتل مسلم بن دنیا نے عقیل نے اپنی دیکھا تلوار کہ چھوڑ سر دی, اڑتے کہا ہوئے چلو ریت میں ٹھیک آ ہے, کر تم نے گر امان گئے. دے دی, میں اسی چلتا لیے ہوں, ابن شاعر نے زیاد تو کے کہا پاس تھا گفتگو کروں گا. ان پھولوں کا کیا جب جانے جو لگے بہارے جاں اور فضا دکھلا اس گئے, وقت جیسی ہی افسوس ان تو کی ان کلیوں بگھی میں کا ہے جو بٹھایا گیا, بن گھوڑے کھلے پر مرجھا بٹھایا گیا, گئے, بن کھلے تو مرجھا ظالموں نے گئے. پیچھے سے ان ان کے ہاتھ فاطمہ کے باندھنا شروع لاڈلوں کیا. کا, اہل بیت امام مسلم بن نبوت کے عقیل کے خاندان ہاتھ باندھے. نبوت کے آپ نے پوچھا, شہزادوں کا یہ جب تم پہلا نے امان قتل دے تھا, دیا اور اس صرف بات کم ہی عمری کرنا میں یہ ہے, دو بچے تو پھر یہ شہید ہاتھ ہو گئے. باندھنا کیوں شروع کوفہ کی کیا؟ سرزمین یہ پہلی پر غداری ان ہے دونوں تمہاری. کے سروں کو سجا کہا کر کے نہیں, دوسرے ابن دن زیاد کے یہ پاس حارث چلو. نامی بدبخت جب ظالم وہاں عبید پہنچے تو اللہ بن آپ کو زیاد اس کے انداز گورنر سے نہیں ہاؤس لے میں جایا گیا پہنچا جیسے بلایا اور گیا یہ تھا. دونوں شہزادوں کے کھینچ سر کر لایا کے اور بے کہا عزتی کے ساتھ اعلان کے لایا گیا. مطابق میرے 100 اونٹ عبید مجھے اللہ دے دو. بن زیاد 100 کے سامنے اونٹ لایا کا گیا. اب انعام یہ جو مجھے دے دو. مکالمہ ہوا ہے, جو عبید اللہ گفتگو بن ہوئی زیاد ہے, نے کہا ارے ظالم ابن تجھے زیاد کس نے نے اب کہا تھا کہ ان کے گفتگو مردہ شروع کی اور ان کہا, کے کٹے ہوئے سر اے لانے کے مسلم بن لیے عقیل, میں کیا تو تم زندہ یہ لانے کے فتنہ لیے کہا پروری تھا. کر رہے ہو؟ اگر یہاں یزید کے نے لوگ مجھ سے امن و پوچھ امان لیا میں تھے, کہ ان بچوں یہاں کو کے قتل لوگ کرنے کا آرڈر حسب کس نے عادت دیا تھا بہت تو میں کیا پیش اچھے کروں گا. مزاج کے تھے, یہ اور تم نے آ کہتے کر ہوئے عبید فتنہ اللہ ڈال بن دیا زیاد نے اور اسی حقیقی وقت خلیفہ کے حارث کی خلاف گردن بغاوت اڑا کیا. دیا جو صبح کے امام وقت مسلم بن عقیل بچوں نے کا کہا, نہ ہم قاتل فتنہ تھا. کرنے کے رب لیے آئے, العالمین نے اور نہ شام یہاں سے کے پہلے لوگ اس امن و ظالم امان کو میں تھے. کیفر ہم کو کے یہ خبر خبر دی تک گئی پہنچایا کہ اسی یہاں لیے تیرے قرآن باپ کہتا کی ہے حکومت سَيَعْلَمُ ظلم کے الَّذِينَ ساتھ قائم ظَلَمُوا کی گئی ہے, اور ان کے ساتھ أَيَّ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا قریب تھا. ظالم یہ ہم جان ان کو لیں گے زمانے کہ رسول کھائی کی میں اللہ خلافت انہیں یا گرائے زمانے گا. رسول ظلم کی ایک حالت پر تاریخ لانے ہوتی کے ہے, لیے ظلم اپنا کی شہر حکومت چھوڑ کر زیادہ آئے. دیر تک نہیں چل تو سکتی. ابن زیاد اللہ نے کہا, کریم کی پکڑ اے آ ہی مسلم بن جاتی ہے. عقیل, عزیزان تم تو گرامی اتنی وقار, فکر ہو گئی, تم تاریخ تو کے مدینے ان میں اوراق شراب کو پینے آج والے میں لوگ. یہاں روکتا ہوں اس لیے مسلم کہ بن یہ عقیل نے کوفہ کی مسکرا کر زمین کہا, جو خون پورا زمانہ اہل گواہ بیت ہے, سے لال رسول ہوئی, اللہ کا اس کے گھرانہ بعد شراب اہل بیت یہاں آئے شراب تو نہیں, دور کی بات, یہاں آئے میری نہیں. کھٹوری میں خط تو خون جا کا چکے قطرہ تھے گرا امام تھا, میں نے حسین وہ کے پھینک پاس. دیا اب ہے. امام حسین شراب کا کی بات قافلہ کرتا مکہ ہے, سے نکلنا شراب تھا, تو تجھ اور جیسا پھر وہ آدمی کربلا پیتا اور تیرا پہنچنا امیر تھا, پیتا جو ہے. خونی یزید منظر وہاں جو ہونا مسلمانوں تھا, کی وہ خون سارے پر واقعات اسی بھی چھایا انشاءاللہ ہوا ہے. کل یوم یہ باتیں عاشورہ سخت ہے ہو گئی اور امام عاشورہ مسلم بن کے دن عقیل کی اور ابن انشاءاللہ زیاد کی. العزیز یہ کربلا ابن کی زیاد نے داستان ہم کہا کہ سنائیں گے مسلم, تاکہ ابھی آپ کے تمہارے اندر یہ پاس دقت وقت بھی ہے تاری کہ ہو. تم یزید یہ نہیں کی کہ ہم امارت اور کھچڑے اس کی کھائیں, خلافت یہ کو نہیں کہ تسلیم ہم کر صرف لو, شربتیں تو ہمارے پیئیں, درمیان یہ نہیں بات کہ بن ہم جائے اچھے گی. اچھے کھانے کھائیں. ابن زیاد کل نے کا جیسے دن ہی ہمیں کہا, یہ مسلم یاد بن کرنے عقیل کے نے لیے بھی کہا ہے کہ کہ آج ہم سے سے اس 14 بات صدیوں کا پہلے وعدہ لینا یہی چاہ وہ رہا ہے دن جو تھا قیامت جب تک ہونے والا آسمان کا نہیں, سورج تماتت جو قیامت اپنی تک ہونے والا چلچلاہٹ نہیں ہے. پیش کر رہا تھا, اور ہماری میرے رسول زندگیاں کا کیا, ہماری شہزادہ نسلیں 3 ختم ہو دن سے جائیں گی, بھوکا اور لیکن جس پیاسا بات پر تو میدان عہد میں لینا اپنے چاہتا ہے بچوں کو لے وہ کر ممکن نہیں ایک ہے. بہت بڑا ابن امتحان زیاد دے نے رہا تلوار تھا. نکالی اور آج کہا, اگر میں وہ گھر میں ممکن نہیں سحر ہے کے تو وقت پھر سو میری رہا ہوں تلوار سے تو تمہارا شرم سے مقابلہ ڈوب کر ممکن ہے. مرنا چاہیے. فجر کے وقت مسلم بن سو رہا عقیل نے ہوں, کہا, میں شرم نہیں سے کہتا ڈوب کر تھا کہ مرنا تجھ جیسا چاہیے. خون یہی پینے وہ والا ہی عاشورہ کی شرابی تاریخ ہے, تھی اور جب تیرے گردنوں لیے پر ہی یہ تلواریں
सजावार थी, है, उस वक्त कि हुसैन मुसलमान रब का सजदा खून से फरामूश अपने आप नहीं को आलूदा कर सकता है। हुसैन ये सजदे गुफ्तगू में रहा होती रही और मेरे कूफा के अजीजों, गवर्नर हाउस रसूलुल्लाह में के उस खानदान का बिन तस्वीर जियाद लेकर ने के इमाम कल का मुस्लिम दिन बिन हमें अकील जीना के है पीछे और हाथ सिराज बांधकर तहसीन पेश ऊपर करना छत है, पर ले जाने अकीदत का के हुक्म नजराने दिया। पेश करने जल्लाद हैं को बुलाया और फिर ये और जल्लाद करके बुलाना लाने के है, बाद इमाम इन मुस्लिम जालिम बिन अकील कुत्तों की को बता हड्डियां करके तोड़ी जाना गईं। है, हम हर साल आपकी करबला हड्डियां बयान तोड़ी करके गईं। फिर एक और नया उसके हौसला बाद लेकर इमाम उठते मुस्लिम हैं बिन और अकील दुनिया को ये कत्ल बताते करके हैं गवर्नर कत्ले हाउस के हुसैन ऊपर से असल में फेंका गया। मर गए आपका यजीद सर है, मुबारक अलग और इस्लाम जिस्म जिंदा मुबारक होता अलग है फेंका गया। हर करबला के बाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खानदान नबुव्वत के पहले शहीद हैं, पहले शहीद कूफा में जिन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जानते हो गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील की ये हालत थी कि जब आपके हाथ बांध करके आपको ऊपर ले जाया जा रहा था तो कई लोग वहां मौजूद थे। उनकी तरफ देख देख करके इमाम मुस्लिम बिन अकील कह रहे थे, ऐ लोगों, दुनिया का ये दस्तूर है, कैसर और किसरा जैसे जालिम बादशाह भी जब किसी को फांसी देते तो फांसी देने से पहले उससे पूछ लेते तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता दे। ये कैसी हुकूमत तुम्हारी आ गई
کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے, بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے, میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں, اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا, اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں, اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا, جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں, ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے, ان کے محب تھے, ان کا قتل ہوا, مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا, اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی, ہڈیاں توڑی گئی تھی, اتنا ہی نہیں, مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو, جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا, جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں اس واقعے کو بار بار یاد کرنا, موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر, گائے کے گوشت کے نام پر, پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر, کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان, جنید خان, پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے, اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے, اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں اور مسلمان بھی شیئر کرتے فارورڈ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں, پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو, داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزو یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا, کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں, ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا, یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے, میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر, تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے, یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے, ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام, رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے, ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر, ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے, یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا, جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا, وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے, جو نشانیاں تھی وہ جل گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے. اور ہوا کیا تھا پتہ ہے, وہ
تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی. تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی, یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں, بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے. تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر, دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں, ماب لنچنگ کا دور اور ماب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے, لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا, اور تاریخ میں موجود ہے. لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا. ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. نہ جسم میں کوئی سڑن, کوئی بدبو, نہ ہی بوسیدگی, کچھ نہیں. اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے, بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی, ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. 40 دن گزرنے کو آئے, تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا, 80-90 سال کی خاتون, اے مکہ والو, اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے, لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی. لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے. پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہے. ہمارے لیے موت, ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا, مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں, ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ, اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے, مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے, یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا. ہرگز نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا. تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے, سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو, اسلام پھلتا رہا, پھولتا رہا. اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر, وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو. اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا, لیکن غم ہمارا قدرتی ہے, غم ہمارا فطرتی ہے, آ جاتا ہے. میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں. کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے, سہم کر کے, حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں, بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی, باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آج جو حکومت میں اس کے تلوے چاٹیں, اس کی جوتیاں اٹھائیں, یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے, ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. دیکھیں زمانے بدلتے گئے, بدلتے گئے, بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے, لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں, کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے, رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی, سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. کلمہ نبی کا, رب کی توحید اور ولائے مرتضی, سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. عزیزان گرامی اوقات, امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی. یہ وہ حرام الدہر شخص تھا
جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا. اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا. پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے. میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا. دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں. ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے. لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے. ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے. اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا. ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر. اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے. یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا. کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا. قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے. امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے. بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے. یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں.
ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے. ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی. انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں. عورت قریب آئی, پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. وہ خاتون تڑپ گئی, کہا اے بچوں, تو میری جو مالکن ہے میرے گھر جس کی میں کنیزہ ہوں, وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے. آج اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی, خوش ہو جائے گی. چلو میرے گھر. ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی. اپنی مالکن سے کہا اے خاتون, آج ہمارے گھر بشارت آ گئی, مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں. وہ خاتون دیکھتی ہے, وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے, میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا. میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی, آج میری قسمت جاگ گئی. بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں, تم میرے گھر آرام کرو, جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی. اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے. لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے, شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان. یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں. اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا, یہ بدبخت لالچی آدمی تھا. یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا. لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے دن 2 بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا. بچے بھاگ گئے. لیکن ہوا کیا, ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا, مشکور کو پوچھا کیا کیا؟ کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا. کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی, میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا, آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے. میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا. تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو وہاں پہنچ جا, جلدی سے پہنچ جا. یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا, مشکور کو بھی قتل کر دیا. اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا جو ان 2 شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے, اتنا ہی مال دیا جائے گا. اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں, جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے. اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے, اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے رات کے وقت. لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. خاتون تو جانثاران اہل بیت میں سے تھی, محبان اہل بیت میں سے تھی. اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا, بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا. بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے. رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا. حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے, خواب میں دیکھا اپنے باپ کو. خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہیں, صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں. ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور مسلم بن عقیل سے پوچھا مرحبا, آ جاؤ مسلم, تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں. لیکن اے مسلم, اکیلے آ گئے, بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو, بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں, میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اتنا سننا تھا, یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے, بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے. دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا, ایک دوسرے کو خواب بتایا. دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا, دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا. رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے. اللہ اکبر, یہ بچے سہم کر رو رہے تھے, ان کی آوازیں بلند ہو گئی. گھر میں بچوں کی آواز, وہ بے اولاد شخص تھا حارث,
रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा, शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा, नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया, फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ, लेकिन इस जालिम ने कहा, मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे, और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है, ऐ बच्चों, तुम किसके हो, किसके बेटे हो, मेरे घर कैसे आए? बच्चे तो इस घर को मुहिब्बाने अहले बैत समझते थे, देखा था एक दिन पहले खातून ने नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, हमारे घर, हमारा जानिसारों का ये घर है। बच्चों ने तड़प कर कहा, ऐ शख्स, हम तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुनते ही यह हारिस दोनों बच्चों के बाल पकड़कर खींच करके उठाया, कहा, दिन भर तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, मैंने कहां कहां की खाक छान मारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर के बिस्तर पर सो रहे हो। दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारने लगा। गुस्से के मारे दोनों बच्चों को थप्पड़ रसीद करता रहा। ये बच्चों का मंजर देख करके उसकी खातून बीच में आ गई। कहा, सालिम, तू अपने हाथों को बचा ले, तू कल क़यामत के दिन फातिमा के सामने खड़ा होगा, अली के सामने खड़ा होगा, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा, उनके घर वालों को दी हुई तकलीफ का क्या जवाब दे सकता है? हारिस के सर पर यह लालच का भूत सवार था। उसकी बीवी की बात एक न समझ आई, वो बच्चों को बालों समेत खींचता हुआ बाहर ला रहा था। बीवी कदमों में गिर गई, लिपट गई और बार बार इसरार किया, आज एक बार मेरी मान ले, इन बच्चों की जान बख्श दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तू जो कहे वो मान लूं, अपनी जान कुर्बान कर दूं। लेकिन हारिस को न मानना था, न माना, यहां तक के बीच बचाव में अपनी बीवी की नाक को फोड़ दिया, उसके चेहरे को जख्मी कर दिया और उसे बेहोश कर दिया, अपनी बीवी को मार मार कर। फिर घर से अपनी तेज तर्रार तलवार को उठाया और कहा, चलो ए बच्चों, तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा बाप जहां गया है मैं तुम्हें वहां जल्दी क्यों ना पहुंचा दूं, तुम भी वहां पहुंच जाओ, ताकि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो 100 ऊंट के इनाम का ये ऐलान किया है, मैं उसका हकदार बन जाऊं। कल मेरे घर 100 ऊंट आएंगे, मेरे घर इतना ही माल आएगा, बस मुझे तुम्हारी गर्दनों को ले जाना है, तुम्हारे कटे हुए सरों को ले जाना है। इन बच्चों के बालों को पकड़कर वो खींचता हुआ दरियाए फुरात के करीब आया। अजीजा ने गिरामी वकार, तारीख की ये सच्चाइयां जब हम पढ़ते हैं आंखें भीग जाती हैं, हमारा जिस्म बोझल हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है। इन बच्चों की उस वक्त भी मोहब्बत ये थी, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। हारिस से क्या कहते हैं मोहम्मद, जो बड़े साहबजादे थे, वो ये कहते, हारिस एक बात कहता हूं, मेरी आखिरी ये बात सुन ले, इसलिए कि पहले जब तू तलवार चलाए तो मेरी गर्दन पर मार देना, इसलिए कि ये छोटा जो है इसका कत्ल मैं देख ना सकूंगा, मैं इसके कत्ल को अपनी आंखों से गवारा न कर सकूंगा। छोटे ने बढ़ करके उसको थाम लिया और कहा, हारिस, हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी हैं, हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था, मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे, मरना है ही तो पहली अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के मुआशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए। और इन नौनहालों का ऐसा कत्ल दुनिया ने देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए।
इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान नबुव्वत के शहजादों का ये पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये दो बच्चे शहीद हो गए कूफा की सरजमीन पर। इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा, ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम, तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए? मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा? ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अन करीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अजीजा ने गिरामी वकार, तारीख के इन औराक को आज मैं यहां रोकता हूं इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहां आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरज तमाज़त और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी। उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के कल का दिन हमें जीना है और खिराज तहसीन पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं।